کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں مولانا محمد سعد جھولوی کو کہ وہ آئے اور ہم سب کو اپنی تقریر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله۔ محمد مصطفیٰ اور محمد سمیر یہ بچے دونوں جہاں بھی ہوں اپنے مکالمے کی تیاری کر لیں۔ محمد مصطفیٰ اور محمد سمیر یہ جہاں بھی ہوں جلد سے جلد اپنے مکالمے کی تیاری کر لیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائیں، دنیا کی امیدیں بڑھ آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ معزز سامعین اعظام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بالخصوص میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب جو مراد نگر سے تشریف لائے ہیں، اور برادر کبیر حضرت مولانا مفتی محمد اخلاق صاحب اور حضرت مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر رونق افروز ہے، ان کے سامنے میں ایک حقیر سا بندہ آپ کے سامنے کچھ بات کہنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کا طریق رہا ہے کہ ہمارے علماء دیوبند اپنے سے چھوٹوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھے آگے بڑھا دیا اور مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سمیٹنے کی یہ بھی نصیحت کر دی۔ معزز سامعین اعظام، سب سے پہلے میں آپ کو بتلاؤں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ دو باتیں بتلا کر اپنی باتوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہم کون ہیں اور کیا ہیں؟ ہم کون ہیں یا آپ سبھی کو معلوم ہے؟ زور سے بتلاؤ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمان کا کام ہوتا کیا ہے؟ مسلمان کس چیز کا نام ہے اور مسلمان کا کام ہوتا کیا ہے؟ جو آج اس وقت میں مسلمان جو کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھ کر جو ہمارے غیر برادر ہم سے سبق لے رہے ہیں، کیا ہم مسلمان نبی کے اخلاق اور کردار پر، نبی کی زندگی پر، نبی کی سیرت پر اور نبی کے قرآن پر جو نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں ایک شریعت دی ہے، کیا ہم اس پر کھڑے اتر رہے ہیں؟
کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کھڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر برادر یہود و نصرانیت یا کوئی باقی آج ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کام کو دیکھ کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی دین ہے، خدا کی قسم یہ دین نہیں ہے۔ اگر اسے دین کا پتہ لگانا ہے، اگر اسے دین کو سمجھنا ہے تو پھر جائے 1450 سال پہلے زندگی میرے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، آپ کی سیرت کو دیکھے اور پھر بتلائے کہ یہی دین اسلام ہے۔ آج مسلمان جس طریقے سے اپنے اخلاق اور کردار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ چکا ہے، تو آج وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین اسلام ہے، جبکہ یہ دین اسلام نہیں ہے۔ آؤ میں بتلاتا ہوں کہ دین اسلام کیا ہے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں اور مکہ کی گلیوں کے اندر یہ آواز اٹھنے لگتی ہے کہ ایک محمد نامی شخص ہے کہ جو ایک نیا دین لے کر آیا ہے، اور جو اس سے بات کرتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے اور وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اپنے بڑے اپنے بزرگوں کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مائیں اور والد باپ اپنی اولاد کو بٹھا کر اپنے پاس میں بٹھا کر یہ سمجھاتے ہیں کہ اے میرے بچے، اگر کسی بھی وقت کسی تکلیف میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جانا پڑ جائے، کسی بھی تکلیف میں تمہیں کہتا ہوں کہ بچوں تم اس کے پاس میں نہ جانا، اس کے لیے مدد کے لیے نہ جانا اور اس سے باتیں نہ کرنا۔ تمام مکہ کے اندر یہ باتیں گونجتی ہیں، بچے کے کانوں میں ماں سبق پڑھاتی ہیں، اتنی تکلیف ہو جائے لیکن محمد کے پاس نہ جانا۔ ایک چھوٹا سا بچہ 6 یا 7 سال کا بچہ، اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور وہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر پر صرف اور صرف اس کی ماں کا سایہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ دین اسی کا نام ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں اور کچھ نصیحتیں کر رہے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے ایک پیر اندر اور ایک پاؤں باہر تھا، لیکن فوراً حکم نبی پر وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ، میں نے تم سے نہیں کہا تھا، میں نے ان لوگوں سے کہا تھا جو لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کیوں وہیں پر بیٹھ گئے؟ یہ تو باہر بیٹھ جاتے، یہ اندر بیٹھ جاتے۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال سنو کہ آپ نے فوراً کہا، اے آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، جب آپ کا حکم یہ آ گیا کہ فوراً بیٹھ جاؤ، اگر میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کروں تو میرا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا۔ دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو سبھی حضرات بیٹھ کر سنیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک بچہ مکہ کے اندر اس کے سر کے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور ماں کا سایہ اس کے سر پر ہے۔ 6 یا 7 سال کا بچہ، اس کے کانوں میں یہ آواز تھی کہ اگر کوئی تکلیف ہو تو محمد کے پاس نہ جانا، لیکن وہ سن چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہر غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر غریب کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کمزوروں کا ساتھ دینا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ جو بچہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا، ایک مرتبہ اس کی ماں کو اس کے تایا اور چچاؤں نے، اس کے خاندان والوں نے اس کی ماں کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اس کی عزت لوٹنی شروع کر دی اور اس کے کپڑوں کو نوچنا شروع کر دیا، اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا، تو وہ بچہ اپنے ان چاچا اور تایا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہے، اے میرے چچا، اے میرے تایا، اے میرے خاندان والوں، میری ماں کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ وہ معصوم سا بچہ ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہے، لیکن ان ظالموں کے کان میں اس بچے کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ معصوم بچہ اس وقت کیا نہ کرتا، اس نے جو آواز سنی ہوئی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے، وہ فوراً مکہ کے اندر جاتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، رو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے پیارے بچے، اس وجہ سے آنا ہوا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گا، میں آپ کے دین میں نہیں داخل ہوں گا اور میں آپ کی بات کو بھی نہیں سنوں گا، یہ مجبوری مجھے آپ تک کھینچ کر لائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، اے بچے، اپنی بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ اپنی بات بتاؤ، بات کیا ہے، کس وجہ سے آنا ہوا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے، میں جلسے میں بیٹھا باہر کی طرف جلسہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں تنہا ہے اور میرے خاندان والوں نے میری ماں کے اوپر ظلم و ستم شروع کر رکھا ہے۔ میری ماں کی عزت و ناموس کی خاطر میں اب آپ کے پاس میں تشریف لایا ہوں۔ میں سن چکا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب یہ ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ میں اس وجہ سے آیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کی جان سر خطرے میں ہے، آپ میری مدد کریں۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں سنو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے شان مبارک سے کالی کمری جو آپ کے شان مبارک پر پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھاتے ہیں اور اس بچے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے پیارے معصوم بچے، جاؤ اپنی ماں کے سر پر اس کالی کمری کو رکھ دو۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ماں کی ناموس کی خاطر، غریب کی خاطر، تیری ماں کی عزت و ناموس کی خاطر کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ بچہ اپنی ماں کے سر کے اوپر اس چادر کو رکھتا ہے، وہ ماں کہتی ہے، اے میرے پیارے معصوم بچے، آج ان گلیوں کے اندر، آج مکہ کے اندر کون ایسا شخص ہے کہ جو تیری ماں کے اوپر جب ظلم و ستم ہو رہا تھا، پوری دنیا میرا ناچ دیکھ رہی تھی، پوری دنیا میری عزت کی اتاولی ہو رہی تھی، آج کون شخص ہے کہ جو تیری میری ماں کی عزت کی خاطر کھڑا ہوا ہے، یہ چادر دی ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے، امی جان، جس محمد کے نام پہ تم قصیدے پڑھاتی تھی، جس محمد کے نام پہ تم وعدے کرتی تھی کہ اس کے ساتھ نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، آج وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت اور ناموس کی خاطر مکہ کی گلیوں کو رونقتا ہوا اس گلی میں آپ پہنچا ہے۔ وہ ماں کہتی ہے، اے میرے پیارے بچے، چلو مجھے لے کر چلو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ وہ آتی ہے اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ اگر یہی محمد کا دین ہے، یہی مذہب اسلام ہے، اگر اسلام اس چیز کو سکھاتا ہے، اگر اسلام
اس چیز کا درس دیتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، تو میں کہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہیں پر کلمہ شہادت پڑھتی ہے۔ میرے بھائیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ کسی غیر برادر کے، کسی غیر آدمی نے کہا تھا، غیر مسلم نے، کہ جو میں کتابوں کے اندر جب مذہب اسلام کو پڑھتا ہوں اور پھر مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ جب میں کتاب کے اندر پڑھتا ہوں تو سب کچھ واقعتاً میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے کارنامے کیا ہے تو پھر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔